ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ کتنی بھی جلدی کرے ٹائم تو نہیں جاتا ہے، اور مسئلہ نہیں یہ دیکھا جائے گا الحمدللہ۔ سبحان اللہ۔ اسٹیج میں بیٹھے ہوئے باوقار حفاظ کرام اور حجاج کرام اور سامنے بیٹھے ہوئے سامعین عشاقان رسول و محبان پنجتن پاک، عدد کے ساتھ سلام عرض کرتا ہوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وشہداء ملتہ واولیاء امتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل لا اسألكم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن لذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے کہ سننے اور سنانے سے قبل دلوں کو منور و مجلہ کرنے کے لیے، ایمان کو تازہ و روشن کرنے کے لیے، ہم سب کی آقا نامدار احمد مجتبی محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارگاہ مقدس اعلی نور پہ بلند آواز سے مل کر کے بہترین آواز کے ساتھ بلند آواز سے جھوم جھوم کے درود شریف پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ ایک بار اور نبی آل نبی کی محبت میں جھوم جھوم کے درود شریف پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل محمد کما بارکت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ رسول کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے، بڑا ہی پیارا فرماتے ہیں میرے آقا، جو بھی کہے وہ لاجواب ہے، جو بولے وہ لاجواب ہے، اور ہمارے لیے تو الحمدللہ بولے وہ تو لاجواب ہے ہی ہے، کیونکہ میرے آقا ہم سے محبت جو اتنا کرتے ہیں۔ وہ میرے آقا فرماتے ہیں، دن بھر مجھے 100 مرتبہ درود مجھ پہ بھیجا کرو، روز قیامت میں میں تم سے مصافحہ کرنے آؤں گا۔ اللہ اکبر کبیرہ، سوچو تصور کرو، ذرا مائنڈ سیٹ کر لو، میدان محشر قائم ہو، حضرت آدم سے لے کر کے اللہ اکبر کبیرہ قیامت تک جتنے بھی ہیں سب کے سب وہاں موجود ہوں گے، انبیاء کاملین موجود ہوں گے، اغواث موجود ہوں گے، کلندر موجود ہوں گے، اللہ اکبر ولی اللہ موجود ہوں گے، متقی موجود ہوں گے، نمازی موجود ہوں گے، پرہیزگار موجود ہوں گے، حجاج کرام موجود ہوں گے، اپنے موجود ہوں گے، غیر موجود ہوں گے، تمام چیزیں موجود ہوگی۔ اللہ اکبر، ایک چھوٹا سا میلہ ہو، کہیں ایک جگہ پہ ہجوم لگ جائے، ہزاروں کی تعداد ہو، ایک انسان کو جو ہے تلاش کرنے میں بڑی دقتیں آتی ہے، مائک کے ذریعے سے اعلان کروانا پڑتا ہے، فلاں آدمی سے مجھے ملنا ہے، فلاں آدمی مجھ سے بچھڑ گیا ہے، میرا گھر کا بچہ ہے مل نہیں پا رہا ہے، ذرا مائک پہ اعلان کر دو تاکہ میں وہاں تک پہنچ جاؤں یا وہ مجھ تک پہنچ جائے۔ لیکن سوچو، ذرا تصور کرو، روز قیامت میں کتنی بھیڑ ہوگی، 1,24,000 انبیاء کاملین کی جماعت ہوگی، اللہ اکبر، تمام اولیاء کاملین کی جماعت، اغواث بھی ہوں گے، حضرت ابراہیم بھی ہوں گے، حضرت موسیٰ بھی ہوں گے، وہاں پہ حضرت عیسیٰ بھی ہوں گے۔ بتاؤ، ایک چھوٹی سی کنٹری میں اگر وہاں کا پرائم منسٹر کسی چھوٹے سے جلسے میں تمہارا نام لے کر کے بولے ادھر آؤ،
میں تم سے ملنا چاہتا ہوں. انسان کہے گا میں بہت زیادہ خوش نصیب ہوں. سوچو روز قیامت ہو اور تمام انبیاء کاملین کی جھرمٹ ہو, سب کی نگاہوں میں رسول کائنات کا چہرہ بسا ہو. میرے آقا میرے طرف دیکھو, میرے آقا مجھ پہ کرم کرو, میرے آقا اپنی شفاعت والی نگاہیں مجھ پہ ڈالو, یا رسول اللہ مجھے طلب کرو. میرے آقا فرماتے ہیں کہ اس وقت میں اسے تلاش بھی کروں گا اور اس سے مصافحہ بھی کروں گا جو دن بھر میں 100 مرتبہ مجھ پہ درود بھیجے. بھیڑ میں تمہیں تلاش کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی, اعلان کروانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. میرے آقا فرماتے ہیں میں تلاش بھی کروں گا, اپنے پاس بلاؤں گا بھی. سوچو مقدر کیا ہے, ہمارا وہ قسمت کیسی ہوگی کہ انبیاء کاملین کی جھرمٹ, وہاں رسول کائنات کے پاس ہم موجود ہوں گے. میرے آقا اپنے دست مبارک سے رحمت العالمین والے ہاتھ سے ہم سے مصافحہ کریں, اللہ اکبر کبیرہ. اور میرے آقا نے جو فرما دیا وہ حق ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں خوب رسول کائنات کے درود پاک بھیجنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے. ایک بار مچلتے ہوئے بلند آواز سے درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا محمد بارک وسلم, صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. رسول کائنات سے محبت کرنے والوں, آج ہم انہی کے گھرانے کی بات کرنے کے لیے بیٹھے ہیں. اہل بیت سے محبت کرنے والوں, ہمیں علی کی بات کرنی ہے, ہمیں فاطمہ کی بات کرنی ہے, ہمیں آقا حسن کی بات کرنی ہے, ہمیں آقا حسین کی بات کرنی ہے. تبھی کہتے ہیں علی کون ہے, علی کون ہے, کہتے ہو لب خاموش تو چہرہ ضرور بولے گا, ہو لب خاموش تو چہرہ ضرور بولے گا. علی کا چاہنے والا ضرور بولے گا, علی کا چاہنے والا ضرور بولے گا. کوئی بولے یا نہ بولے مگر خدا کی قسم علی کی شان میں کعبہ ضرور بولے گا. علی کی شان میں, علی کی شان میں کعبہ ضرور بولے گا. اور کیا ہی شان نے کہا, افضل ہے, افضل ہے کل جہاں میں گھرانہ حسین کا, افضل ہے کل جہاں میں گھرانہ حسین کا, افضل ہے کل جہاں میں گھرانہ حسین کا. نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا, نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا. ایک پل کی تھی بس حکومت یزید کی, ایک پل کی تھی, ایک پل کی تھی بس حکومت یزید کی. نے تو صدیہ حسین کی ہے, زمانہ حسین نے تو صدیہ حسین کی ہے, زمانہ حسین کا. یہ وہی آقا حسن ہے, یہ وہی آقا حسین ہے جس کی محبت قرآن پاک میں ہمارے لیے واجب قرار دی گئی ہے. میں نے جس آیت کریمہ کے سخن کل گزشتہ جو رات کو میں نے موضوع سخن بنانے کی کوشش کی تھی, الحمدللہ آج پھر سے وہیں سے میری بات آغاز ہوگی انشاءاللہ. وقت کو بھی دیکھا جائے گا, آپ تمام حضرات کے چہرے کی جغرافیہ بھی دیکھا جائے گا. کتنا آپ سمجھتے ہو رب تعالیٰ نے قرآن پاک میں کیا ارشاد فرمایا, قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. اے میرے محبوب آپ فرما دیجئے اس کے بدلے میں مجھے کچھ نہیں چاہیے, جو کچھ میں نے دیا اس کے بدلے میں کچھ نہیں چاہیے, میں تو دینے کے لیے آیا ہوں, اس کے بدلے میں مجھے کچھ نہیں چاہیے, رشد و ہدایت کے بدلے میں کچھ نہیں چاہیے سوائے اس کے کہ میرے اقربا سے مودت کرو, میرے اہل بیت سے مودت کرو. مودت کا جملہ آیا ہے مسلمانوں قرآن پاک میں, کیا آیا ہے مودت. یہ محبت کا ہی ایک طریقہ ہے جسے مودت کہا جاتا ہے. آج اسے ہمیں سمجھنی ہے کہ مودت کیا ہے. پیار کرنے کا الگ الگ طریقہ ہے. لوگ انگریزی میں کریں تو کہتے ہیں لو کرتا ہوں, اگر کہے محبت کرتا ہوں, کوئی کہے اس سے بڑھ کے تو کہے عشق کرتا ہوں. الحمدللہ اس کے کئی الفاظ ہیں جس کے الگ الگ طریقے ہیں, اور محبت کے بھی الگ الگ منازل ہیں. باپ سے کرے تو وہ محبت الگ ہے, ماں سے کرے تو وہ محبت الگ ہے, بیٹے سے کرے تو وہ محبت الگ ہے, بیٹی سے کرے تو وہ الگ طریقہ ہے, بیوی سے کرے تو وہ طریقہ الگ ہے. محبت ہے لیکن ذاتیں الگ الگ ہے, طریقہ الگ الگ ہے. یعنی دل میں جو امنگ پیدا ہوتی ہے اس کے لہجے الگ الگ ہے. کوئی محبت ہے تو پاکیزہ ہے, کوئی محبت ہے تو ناجائز ہے. اس کا بھی معاملہ نوجوانوں میں بہت زیادہ چل رہا ہے, میں تو محبت کرتا ہوں. کوئی کہتا ہے ایک ایسی محبت جو فنا ہونے والی ہے, نہ ملے تو مر جائے گا. ایک وہ محبت ہے مل جائے تو ٹھیک ہے, نہیں ملے تو کوئی بات نہیں. اللہ اکبر کبیرہ. اسے ایک محبت کی ایک قسم ہے عشق.
اور عشق میں فنا کے درجے کو جب کہا گیا تو عام طور پہ مسکرائیے گا مت، اس کو مثالی طور پہ میں جو ہے آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں. یا تو ایک لیلا و مجنون کو واقعہ لے لو، تو لیلا نے کہا تھا اس ہواؤں سے مجھے محبت ہے کیونکہ کہیں نہ کہیں یہ ہوا میرے مجنو کے بدن سے ٹکرا کے آ رہی ہوگی. فرماتے ہیں ایک محبت کا طریقہ ہے، فرماتے ہواؤں سے بھی محبت ہے. یہ مجنو ایک محبت کے اعلیٰ درجے کی کیفیت کا نام ہے، ایک عشق فنا ہونے کا نام ہے. فرماتے ایک اس محبت کی ایک کیٹیگری مجنو ہونا ہے، اس محبت کی ایک کیٹیگری عشق میں فنا ہونا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اسی محبت سے اعلیٰ درجے کا نام مودت کہا جاتا ہے. اللہ سلکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربہ. اس مودت کو سمجھنا ہے. ایک تو محبت ہے، مل جائے تو ٹھیک ہے، نہ ملے تو کوئی بات نہیں. ایک محبت مجازی ہے جسے کہا گیا مل جائے تو صحیح، نہ ملے تو کوئی بات نہیں. ایک محبت حقیقی ہے. ہم نے علم منطق میں پڑھا تھا ایک تصور حقیقی ہوتا ہے، ایک تصور مجازی ہوتا ہے. یہ چوتھی جماعت میں بہت پرانی بات ہو گئی. تصور مجازی اور تصور حقیقی کو دیکھنا ہو تو محبت مجازی کو سمجھو اور محبت حقیقی کو سمجھو. تو کہتے ہیں میری آنکھوں کی پتلیاں بن گئی ہیں مسلح، تصور میں سرکار میرے یہاں آئے ہوئے ہیں. شاعر کہتا ہے میری آنکھوں کی پتلیاں بن گئی ہیں مسلح، تصور میں سرکار آئے ہوئے ہیں. اب جو مجازی محبت کرنے والے ہیں وہ تو کہتے ہیں ہاں آئے ہوں گے، ہم مانتے ہیں. لیکن جو حقیقی محبت کرنے والے ہیں وہ کہتے ہیں خدا کی قسم جہاں عاشق ہوں گے وہاں میرے آقا تشریف فرما. اسے محبت حقیقی کہتے ہیں. سمجھو اسی محبت حقیقی کے اعلیٰ درجے کا نام مودت ہے. اس محبت حقیقی کے اعلیٰ درجے کا نام مودت ہے. اب اس کو اگر سمجھانے میں بہتر ثابت ہوا الحمدللہ تو قرآن کی اس آیت مبارکہ کو آج سمجھ لو گے انشاءاللہ. یہ بہترین جملہ آپ کو دے رہا ہوں. مان لو ایک سمندر ہے، پانی ہے، دریا ہے. اگر الحمدللہ اس میں کئی جانور، کئی نسل کے جانور رہتے ہیں. وقت کی کمی جانوروں کی مثال نہ بیان کروں گا لیکن 3 کی بات تو میں بیان کروں گا. ایک ہے کیکڑا جو سمندر یا پانی میں اپنی زندگی گزارتے ہیں. سمجھ رہے ہو کیکڑا تو آپ پہچان کر. ایک ہے کیکڑا. مودت کا مطلب سمجھا رہا ہوں. فرماتے ایک کیکڑا ہے جو پانی سے محبت کرے کیونکہ پانی میں اسے زندگی گزارنی ہے. ایک ہے مینڈک جو پانی سے محبت کرے، پانی میں اپنی زندگی گزارتا ہے. ایک ہے مچھلی جو پانی سے محبت کرتی ہے اور پانی میں ہی اپنی زندگی گزارتی ہے. یہ 3 چیزوں کی مثال یاد رکھنا تو مودت کا مطلب سمجھ میں آ جائے گا. رب قرآن میں کیا فرماتا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. میرے آقا نے فرمایا مجھے بدلے میں کچھ نہیں چاہیے. میرے اقربا سے، میرے قرابت دار سے، میری اہل بیت سے، میرے گھر والوں سے تم مودت کرو. اس مودت کو سمجھنے کے لیے ان کے بارے میں سمجھنا ہوگا کہ کیکڑے کو پانی سے محبت ہے لیکن پانی سے اگر کیکڑے کو باہر نکال دیا جائے تو وہ فلانگ مارتا ہوا نظر آئے گا، مرے گا نہیں، وہ مرنا نہیں پایا جائے گا. فرماتے پانی کے اندر ہے تب بھی وہ صحیح ہے، پانی سے محبت کرتا ہے اور پانی سے باہر نکال دیا جائے تو بھی وہ زندہ رہتا ہے. لیکن ایک مینڈک ہے، مینڈک پانی میں اپنی زندگی گزارے تب بھی وہ مست ہے، پانی سے محبت کرتا ہے. لیکن وہی مینڈک باہر آ جائے تو بھی پھدکنا شروع کر دیتا ہے تب بھی اس کی زندگی باقی رہتی ہے. یہ دونوں کیٹیگری محبت کی ہے. لیکن جب بات مچھلی کی آتی ہے، اب مچھلی پانی سے صرف محبت نہیں کرتی بلکہ مچھلی پانی سے مودت کرتی ہے. محبت صرف دل سے ہو، محبت صرف ظاہراً ہو، محبت صرف کہا جائے لیکن مودت روح سے کنیکشن ہو، مودت دل سے کنیکشن ہو، مودت اپنے وجود سے کنیکشن ہو. فرماتے مچھلی کی پانی سے مودت ہے. فرماتے جیسے ہی پانی سے باہر نکالا جائے مچھلی کو، مچھلی تڑپ تڑپ کے مر جاتی ہے، تڑپ تڑپ کے مر جاتی ہے کیونکہ وہ روح سے پانی سے وہ محبت کرتی ہے. اس کی مثال یوں سمجھو، میں سمجھانے میں کامیاب ہو جاؤں گا، آپ سمجھنے میں کامیاب ہو جائیں گے کہ وہی مچھلی محبت کرتی ہے پانی سے، جب وہ باہر نکلے تو مر جاتی ہے. فرماتے ایک وہ جانور جو مر جائے تو اس کے بعد کھانا جائز ہے. فرماتے وہ مچھلی ہے، موت کے بعد کاٹا جاتا ہے، کاٹنے کے بعد اسے فرائی کیا جاتا ہے، پھر کھا لیا جاتا ہے. جب کھا لے اور پیٹے مخزن میں پہنچ جائے وہ مچھلی، تب بھی انسان سے پوچھو، سائنس
سے پوچھو، ڈاکٹروں سے پوچھو، اس انسان کو دوسری غذا کھانے سے اتنی پیاس میسر نہیں آتی جتنی کہ مچھلی کے کھانے سے پیاس میسر آتی ہے، میسر آتی ہے۔ پتہ چلا زندہ ہے، پانی سے محبت ہے، مر چکی ہے، کر چکی ہے، اس کے باوجود روح کا کنیکشن پانی سے ہے، وہ مودت کرتی ہے مچھلی۔ اس لیے کہا کہ دور تو ہو جاؤں گا، میرے جسم کو پانی سے تم دور تو کر دو گے، مجھے موت تو آ جائے گی، لیکن جو روح کا کنیکشن ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ باقی رہے گی۔ فرماتے پیٹ میں پہنچ گئی مچھلی، اس کے باوجود وہ جو ہے پیاس کی لذت کو انسان محسوس کرتا ہے، پھر بار بار وہ پانی پینا شروع کر دے۔ پتہ چلا یہ مودت ہے۔ ایک مچھلی کو اگر پانی سے مودت ہو جائے تو پھر اسے دور ہونے سے موت آ جاتی ہے۔ اسی جملے میں کہا گیا ہے کہ تم میرے اقربا سے مودت کرو، اگر قریب ہو جاؤ گے تو کامیابی مل جائے گی، دور ہو جاؤ گے تو فنا ہو جائے گی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ دور ہو جاؤ گے تو فنا ہو جاؤ گے، دور ہو جاؤ گے تو مل جاؤ گے۔ روح کا کنیکشن ہے۔ فرماتے ہیں اگر صرف دل سے نہیں کہتا، زبان سے نہیں کہتا کہ میں آقا حسن سے محبت کرتا ہوں، آقا حسین سے محبت کرتا ہوں، علی سے محبت کرتا ہوں، فرماتے ہیں محبت جان و دل سے کرتا ہوں، پنجتن پاک سے، میں روح سے محبت کرتا ہوں، پنجتن پاک سے۔ جب بھی نام آ جائے الحمدللہ چہرے میں ایک مسکراہٹ آ جانی چاہیے، چہرہ کھل جانا چاہیے، کیونکہ ہمیں پنجتن پاک سے محبت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں پنجتن پاک سے محبت کرنے کی توفیق اور رفیق عطا فرمائے۔ میں نے کل پنجتن پاک میں سے ایک تن مبارک رسول کائنات کی تعریف بیان کی، دوسری ذات حضرت علی مرتضیٰ کی تعریف بیان کی، کل کے دن میں نے تیسری ذات حضرت فاطمہ الزہرا کی تعریف بیان کی۔ بات ٹکی تھی امام حسن مصطفیٰ کی ذات پہ۔ اب آئیے وہیں سے میں اپنی باتیں آگے کرنا شروع کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے میری دعا ہے میرے مولا مجھے حق بولنے کی توفیق اور رفیق عطا فرما، ہم سب کو حق سن کر حق پر عمل کرنے کی توفیق اور رفیق عطا فرما۔ اور حسن مسلمانوں جس کو میرے آقا زیادہ محبت کرے اس کا نام امام حسن مصطفیٰ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں بار بار دیکھتا کہ میرے آقا سب سے زیادہ کسی ذات سے محبت کرتے تو اس کا نام امام حسن مصطفیٰ ہے۔ میں اتنی تعریفیں سن لیا میرے آقا کی زبان سے کہ ابو ہریرہ فرماتے ہیں خدا کی قسم اللہ مجھے ایسی زندگی دے کہ آخری دم تک میں امام حسن مصطفیٰ سے محبت کرتا رہا، محبت کرتا رہا ہوں۔ کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت ابو ہریرہ۔ اور حضرت ابو ہریرہ کیا فرماتے ہیں؟ میں نے میرے آقا سے اتنی تعریفیں سن لی، کس کی سنی؟ امام حسن مصطفیٰ کی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کون امام حسن مصطفیٰ؟ سنو مسلمانوں تاریخ سنو، کون امام حسن مصطفیٰ؟ مرتبہ کیا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ وہ امام حسن مصطفیٰ جس کو میرے آقا نے خود اپنی زبان سے سید کہا، اور حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا میں نے نماز حالت نماز میں نے اپنی نگاہوں سے دیکھا کہ میرے آقا قیام میں ہے حسن قریب ہے، فرماتے رکوع میں گئے تو پیروں کے قریب ہے، جب آپ سجدے میں جاتے امام حسن پشت انور پہ چڑھ جاتے۔ سوچو وہ منزل کون سی منزل ہے جو سجدہ گاہ کی ہے۔ فرماتے انسان قیام میں رہے تو اللہ کے تھوڑا قریب ہوتا ہے، پھر رکوع میں جائے تو اور قریب ہوتا ہے، لیکن جب سجدے میں جائے تو رب فرماتا پھر حجابات کو میں اٹھا دیتا ہوں، گویا یہ میں اپنے بندے کو دیکھتا ہوں، بندہ بغیر حجاب کے مجھے دیکھتا ہے۔ اسی کمال کو اگر مولا علی کی زبان سے سننا ہو تو میں یوں کہوں گا کہ مولا علی فرماتے ہیں یہ علی سجدے سے اپنا سر اس وقت تک اٹھاتا ہی نہیں جب تک اپنی نگاہوں سے رب کے جلوے کا دیدار کرتے۔ یہ سجدہ گاہ کا وہ عالم ہے۔ فرماتے ہیں میرے آقا جب سجدے میں جاتے تو پشت انور پہ امام حسن مصطفیٰ آ جاتے۔ فرماتے یہ ہے کہ اس وقت تک سجدے کو آپ طویل کرتے رہتے جب تک کہ امام حسن مصطفیٰ پشت مبارک پی کے مبارک میں رہتے۔ پتہ چلا نماز میں امام حسن کو میرے آقا یاد کر رہے ہیں، اور کس مرحلے میں یاد کر رہے ہیں؟ جہاں بہت زیادہ خاص ہے، نماز کے مکمل میعاد ہے۔ فرماتے اس مقام پہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم امام حسن کو یاد کریں۔ میرے آقا نبی ہے، حسن امتی ہے، نبی کی نماز میں امتی کا خیال آ جائے تو نبی کی نماز ہو جاتی ہے۔ تو بتاؤ بلا تمثیل امتی کی نماز میں اگر نبی کا خیال آ جائے تو کیا امتی کی نماز نہیں ہوگی؟ کیا امتی کی
نماز نہیں ہوگی. اوروں کا عقیدہ مجھے پیش کرنے کا شوق بالکل نہیں ہے. میں اپنی زندگی میں زیادہ اوروں کی تعریف بھی بیان نہیں کرتا ہوں. بس اتنا المختصر سمجھ لو, اگر نبی کی یاد نماز میں آ جائے, الحمدللہ ہم سنیوں کی نماز ہو جاتی ہے. کیونکہ ایک نبی کی نماز امتی کے خیال سے خراب نہیں ہوتی ہے. تو بلا تمثیل, بغیر کوئی دلیل کے, امتی کی نماز نبی کے خیال سے برباد نہیں بلکہ اور اعلیٰ و افضل ہو جاتی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. حضرت ابوبکر صدیق یہ بھی فرماتے ہیں کہ میرے آقا جب قیام ہوتے, کھڑے ہوتے, فرماتے یہ ہے امام حسن مصطفیٰ محبت سے جاتے اور زمین جو ہے بل سے جاتے, اور جانے کے بعد میرے آقا کے دونوں پیروں کے بیچ میں اپنے سر مبارک کو گھسانے کی کوشش کرتے. اس لمحے کو سوچو. الحمدللہ جو دیکھے میرے آقا کو ایمان کے حالت میں وہ صحابی ہے, اور یہاں جن کے جسم کو بار بار چھوئے اسے آقا حسن کہتے ہیں. وہ امام حسن پیر مقدس کے بیچ میں ہے, سر گھسانا چاہتے ہیں. 3 سال کی عمر ہے, توجہ, 3 سال کی عمر ہے. بہت بڑی بات بتانے والا ہوں. میرے آقا کے پیر مقدس کے بیچ میں سر گھسانے چاہتے ہیں امام حسن مصطفیٰ, لیکن سر گھسا نہیں پا رہے ہیں. پتا چلا میرے آقا کس طرح نماز میں کھڑے ہوتے تھے. آج کی طرح بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں, دونوں پیروں کو مکمل پھیلا دیتے ہیں اطمینان کے ساتھ. اللہ اکبر کبیرہ. پتہ چلے کہ بکری کا بچہ نیچے سے گزر جائے. کہا کہ وہ تو بھائی سجدے کا معاملہ ہے, یہاں کی انگلیاں جو ہے دور رکھنا ہے جو ہے زمین سے, الحمدللہ فرش زمین سے, جا نماز سے. لیکن یہاں تو یہ معاملہ ہے, جب بندہ آتا ہے کھڑا ہو جاتا ہے, اور کھڑا ہوتے ہی اس کا طریقہ عجب گجب ہوتا ہے, اس کا طریقہ خود کا ہو جاتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. کچھ نہیں سیکھنا, ہم نے تو سیکھا ہوا ہے نماز کو, عالموں سے پوچھنا ہی نہیں ہے. ارے بھائی پوچھو تو صحیح, نماز کیسے پڑھی جاتی ہے؟ نماز سے ایسے نہیں پڑھو گے تو پھر وہ قول کیسے ثابت ہوگا تمہارے لیے؟ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. بے شک نماز تمہیں بے حیائی اور برائی سے روک دیتی ہے. نماز صحیح ہوگی تب نہ رکو گے تم, نماز تمہاری اچھی ہوگی تب نہ تم بے حیائی سے رکو گے. اگر نماز ہی صحیح نہیں ہوگی تو دعا کجا ہے, اللہ کی عبادت کجا ہے, تمہاری سجدے کجا ہے, تمہاری دعائیں ایک طرف ہے, نماز ہی مکمل صحیح نہیں کر پا رہے ہو. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پیر اس طرح رکھتے کہ امام حسن کا سر اندر داخل نہیں ہوتا. ابو بکر صدیق فرماتے میرے آقا پھر دیکھتے ہیں کون ہے, فرماتے حسن ہے. پھر اپنے پیروں کو دور کر لیتے تاکہ حسن بیچ سے گزر جائے. نماز میں میرے آقا کی نگاہ حسن کی جانب ہے. اے حسن آپ کتنے مقدر والے ہو, امام حسن مصطفیٰ آپ کتنے قسمت والے ہو. میرے آقا نماز میں ہے اور آپ کو دیکھ رہے ہیں. یقین مسلمانوں, میرے آقا نے کیا فرمایا, نماز ایسی پڑھو جیسے کہ میں نے پڑھی, اپنی نہیں چلے گی, خود کی نہیں چلے گی. میرے آقا نے اگر ایک رکعت میں 2 سجدہ کیا ہے تو میں 2 ہی سجدہ کروں گا. کتنے سجدہ کرنے؟ اگر تم کہو نہیں میں تو نہیں مانتا 3 سجدہ کروں گا تو نماز ہوگی؟ بولو بھائی, نماز ہوگی؟ نماز نہیں ہوگی نا. کوئی کہتا نہیں میں 2 سجدہ نہیں, ایک ہی سجدہ کروں گا. میں نے کہا کر لو. لوگ کہیں گے نوری صاحب آپ نے اجازت دے دی. میں نے کہا سمجھا ہی نہیں, آگے تو سنو. ایک ہی سجدہ کر لو. فرماتے ہیں کہ کیا یہ جائز ہے؟ میں نے کہا ایک سجدہ اس وقت صحیح ہے جبکہ دوسرے سجدے سے پہلے سر قلم کر دیا. وہ آقا حسین کی ذات ہے جس سجدے کی مثال کائنات نہیں دے سکتی. اب تو ایک سجدہ کرو, ایک سجدہ کرو کہ دوسرے سجدے سے پہلے سر قلم کروا لو. فرماتے ہیں پھر تو 2 سجدہ ہی کرنا ہے. نماز ایسی پڑھو جیسے کہ میرے آقا نے ادا کی ہے, میرے آقا نے پڑھی ہے. ہماری تمہاری نہیں چلنا ہے, صحیح سے کھڑا ہونا پڑے گا جیسے کہ میرے آقا نے سکھایا ہے. وہی طریقہ, وہ آئیڈیل مان کر کے ہمیں قیام بھی کرنا ہے. رکوع صحیح طریقے سے لوگ جاتے نہیں ہیں, صحیح سے جھکتے ہی نہیں ہیں. میرے آقا کو دیکھو اس طرح پیٹھ ہو کہ پیٹھ کے اوپر گلاس, بھرا ہوا پانی کا گلاس رکھ دیا جائے اور وہ نہ گرے. اس طرح پیٹھ سیدھی ہونی چاہیے, یہ ضروری ہے. تب تمہارا رکوع ہے. تم سجدے میں جاؤ تو فرماتے ہیں کہ تمہارے جو ہاتھ بچھے ہوئے ہو, اس کے بعد کوہنیاں زمین یعنی مٹی سے اونچی ہو, اٹھی ہوئی ہو, اور پھر پیر کی جو 10 انگلیاں ہیں اس کی جو پیٹھ ہے, پیٹھ وہ مکمل طریقے سے زمین سے سٹی ہوئی ہو. بہت سارے لوگ تو اٹھا کے رکھتے ہیں پیروں کا ہاتھ. اللہ اکبر کبیرہ. ارے داہنے پیر کی جو موٹی انگلی ہے نا جسے انگوٹھا کہا جاتا ہے, تو صحابہ کرام کا یہ طریقہ ہوتا تھا جب وہ نماز پڑھتے تھے اور نماز مکمل ہو جاتی تھی, اس کے بعد فرماتے کہ نماز کے بعد ان کی انگوٹھے کے نشان اس زمین پہ باقی رہتے تھے. آپ رکوع بھی کر لیتے تھے, انگوٹھا کہیں نہیں ہلنا ہے.
سجدہ بھی کر لیتے ہیں، انگوٹھا کہیں نہیں ہل رہا ہے، یعنی دائیں پیر کے جو انگوٹھا ہے نا وہ اس کی جگہ مکمل ہو جاتی تھی، کیونکہ وہ مٹی اور مٹی میں نشان جلدی پڑ جاتے۔ صحابہ کرام کی نماز ایسی ہوتی تھی، پتہ چلا یہاں نماز پڑھ رہے ہو، جب سجدے میں گئے تو تمہارے پیر آگے چلے گئے ہیں۔ نماز صحیح سے پڑھنا ضروری ہے، نماز میرے آقا نے جیسے پڑھی ہے ویسے ہی پڑھنی ہے، اگر ادھر ادھر پڑھو گے تو تمہاری ہماری نماز نہیں ہوگی۔ لوگ کہتے ہیں کہ میں نے تو بہت برسوں سے پڑھا، برسوں سے پڑھنے سے کچھ نہیں ہوتا جناب، نماز وہ پڑھنی ہے جو میرے آقا نے پڑھی، نماز ایسی پڑھنی ہے۔ نماز سیکھو، سیکھنے کی ضرورت ہے، ہر چیز انسان سیکھتا ہے، انجینئر بنے تو کالج جاتا ہے، ڈاکٹر بنے تو کالج جاتا ہے، بڑی بڑی ڈگریاں حاصل کرتا ہے، تو پھر نماز سیکھتے کیوں نہیں ہو؟ کبھی تصور نہیں ہوتا سجدہ کیسا کروں؟ عالم صاحب سے پوچھوں، امام صاحب سے پوچھوں، حافظ صاحب سے پوچھوں، سجدہ میں کروں تو کیسے کروں؟ اگر یوں بول دیا جائے کسی کو جناب سجدہ صحیح نہیں کر، میں تو 20 سال سے نمازی ہوں، میرے سجدے میں تم غلطی نکال رہے ہو؟ عالم صاحب تو آپ سے پہلے جو عالم صاحب تھے نا ان کے سامنے بھی میں نے سجدہ کیا، انہوں نے کچھ نہیں بولا، اس سے پہلے جو پیر صاحب تھے نا ان کے سامنے بھی میں نے سجدہ کیا، انہوں نے کچھ نہیں بولا۔ یہ دلیل ہے، یہ دلیل نہیں ہے، پیر کی نہیں چلے گی، عالم کی نہیں چلے گی، نماز ویسی پڑھو جیسے میرے آقا نے پڑھی۔ بات یہاں سے ختم ہو گئی، میرے آقا فرماتے نماز ویسی پڑھو جیسے میں نے پڑھی ہے۔ اب میرے آقا کی محبت امام حسن سے ہے اور میرے آقا حسن کو دیکھتے ہیں تو میرے آقا پیروں کو پھیلا دیتے ہیں، گویا یہ کہ جنت کا دروازہ ہے، امام حسن جا رہے ہیں اور باہر آ رہے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ آقا حسن کی قسمت ہے مسلمانوں، یہ وہی حسن ہے جس کو میرے آقا نے فرمایا کہ یہ خوشبوئے رسول ہے، یہ بوئے مصطفیٰ ہے۔ بات ادھر ادھر نہیں گئی ہے نا، کل کی یہی سے بات شروع ہوئی تھی، میں نے کیا کہا تھا؟ بوئے حسن کو سمجھانا ہے، بوئے حسن کو سمجھانا ہے، جس میں بیدم واسی نے کہا ہے، کیا کہا کہ شگفتِ گلشن زہرا کے ہر گلے در ہے، شگفتِ گلشن زہرا کے ہر گلے در ہے، کہ کسی میں رنگ علی ہے تو کسی میں بوئے رسول ہے، کسی میں رنگ علی ہے تو کسی میں بوئے رسول ہے۔ اگر رنگ علی کو دیکھنا ہے تو کربلا میں حسین کو دیکھو، اور بوئے مصطفیٰ کو دیکھنا ہے تو صلح کے وقت امام حسن مصطفیٰ کو دیکھو۔ اللہ اکبر کبیرہ، میرے آقا کیا فرماتے ہیں؟ میری خوشبو کا نام حسن ہے، میری خوشبو کا نام حسن ہے، اور آپ ہو بہو رسول کائنات ہی دیکھ دیتے ہیں، یعنی جس نے حسن کو دیکھا گویا اس نے میرے آقا کو دیکھ لیا، میرے آقا کا چہرہ ہو بہو امام حسن مصطفیٰ کا چہرہ ایک۔ فرماتے مشابہ رسول جن کا نام آقا حسن ہے، اور میرے آقا فرماتے میرے خوشبو کا نام حسن ہے۔ اب بوئے مصطفیٰ کو سمجھنے کے لیے، بوئے رسول کو سمجھنے کے لیے میں نے کیا کہا تھا؟ بوئے علی کو سمجھنا پڑے گا، اور بو کا مطلب خوشبو کے ہے، کیا ہے بو کا مطلب؟ خوشبو کے ہیں۔ الحمدللہ، اور ہندوستان کے سرزمین میں، پانی پت کے سرزمین میں ایک بوئے علی رہتے ہیں جن کو وقت نے قلندر کہا ہے، بو علی شاہ قلندر۔ الحمدللہ، بو علی شاہ قلندر، میں نے کہا 3.5 قلندروں میں سے ایک قلندر کا نام بو علی شاہ قلندر ہے، ایک کا نام نجم الدین شاہ قلندر ہے، ایک کا نام سخی شہباز قلندر ہے، اور آدھی قلندر جس کا نام حضرت رابعہ بصریہ ہے۔ ان کی عمریں اگر اٹھا کے دیکھیں گے، ان کی زندگیاں اٹھا کے دیکھیں گے تو تقریباً مان لو 150 سال سے زائد زندگی اللہ نے انہیں عطا فرمائی ہے، تب یہ جا کے قلندر بنے ہیں۔ حضرت رابعہ بصری کی مثال اور ہے الحمدللہ، لیکن نجم الدین شاہ قلندر ان کی آپ تاریخ اٹھا کے دیکھو، 150 سال سے زیادہ آپ کو اللہ نے زندگی عطا فرمائی۔ حضرت ابو علی شاہ قلندر الحمدللہ 150 سال سے زیادہ آپ کو زندگی عطا کی گئی۔ سخی شہباز قلندر ان کو 150 سال سے زیادہ زندگی عطا کی گئی، تب جا کے وہ قلندر بنے۔ اور قلندر ایک وہ مقام ہے، فرماتے جو قلندر کے رتبے تک پہنچ جاتے ہیں پھر ان کا چرچا یہاں وہاں نہیں ہوتا، عرش کے اوپر عالم ارواح میں جا کر کے ان کے چرچے ہوئے جاتے ہیں۔ فرماتے اس کا جلال بے مثال ہوتا ہے، ان کا مقام اعلیٰ درجے کے ہوتے ہیں۔ فرماتے اس کا نام بو علی شاہ قلندر ہے۔ ابھی بو علی بنے نہیں ہیں، ابھی ان کا نام شرف الدین ہے۔ میں نے کل یہ جملہ بولا تھا، ان کا اوریجنل نام شرف الدین ہے، جو پانی پت کی سرزمین میں ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، جو دریا میں 35 سال تک عبادت کرتے رہے، عبادت کرتے رہے، عبادت کرتے رہے، وہ اعلیٰ درجے تک پہنچے۔
عبادتوں سے انسان ولی بنتا ہے، ریاضتوں سے انسان اللہ کا قرب خاص حاصل کرتا ہے، سجدوں سے انسان اللہ کا برگزیدہ بندہ بنتا ہے۔ یہ ضروری نہیں عبادت کرتے کرتے بندہ ولی بن جائے، اس سے پہلے کسی کا ایمان ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ جسے پسند کرے اسے اپنا دوست بناتا ہے، یہ بھی کمال کی بات ہے۔ یہ بس سمجھ لینا، ہر سجدہ کرنے والا ولی ہے، ہر رکعت کرنے والا ولی ہے، ہر وظیفہ کرنے والا ولی ہے، ہر چلہ کرنے والا ولی ہے، نہیں، اللہ جسے پسند کرے اسے ولایت عطا فرماتا ہے۔ فرماتے 35 سال تک دریا میں عبادت کرنے والے حضرت شرف الدین جب عبادت کرتے رہے تو آپ کو الہام ہوا اور رب تعالیٰ نے پوچھا، اے شرف الدین آخر تو چاہتا کیا؟ میری قربت کو حاصل کر لیا ہے، میرا دوست بن گیا ہے، آخر تو چاہتا کیا ہے؟ اب شرف الدین کے جواب سنو۔ حضرت شرف الدین پانی پتی رحمت اللہ علیہ کیا بیان فرماتے ہیں؟ اے اللہ تو مجھے پوچھ رہا ہے مجھے چاہیے کیا؟ رب فرماتا کیا ہے کہ تو چاہتا کیا ہے؟ کہ میں چاہتا یہ ہوں۔ رب سے اب شرف الدین کیا جواب کیا سوال کرتے ہیں؟ یہ کہ اللہ میں چاہتا ہوں کہ میں علی جیسا ہو جاؤں۔ توجہ، شرف الدین نے کیا کہا؟ حضرت شرف الدین پانی پتی رحمت اللہ علیہ کا بیان فرماتے ہیں ابھی ابو علی شاہ قلندر بنے نہیں ہیں، ابھی یہ کرے کہ اللہ مجھے علی جیسا بنا دے۔ آواز آتی ہے علی جیسا کوئی دوسرا بن نہیں سکتا، آواز آتی ہے غیب سے علی جیسا کوئی دوسرا بن نہیں سکتا۔ کہ لگے اللہ کیوں؟ آخر علی جیسا کوئی دوسرا کیوں نہیں بن سکتا؟ تو حضرت ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ اپنے کتاب میں لکھتے ہیں علی وہ ہے، علی وہ ہے، توجہ سنیے گا، علی وہ ہے، علی وہ ہے جو پیدا ہوئے نہیں، اس سے پہلے حضرت آدم سے لے کر مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تک امتی میں جتنے بھی ولی بنے وہ سب علی کی روح کی خیرات سے ولی بنے۔ نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، اور ایک دو بار نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، یا حسین، یا حسین، یا حسین، یا حسین۔ علی نہیں، کوئی دوسرا علی نہیں بن سکتا، اس لیے کہ علی وہ ہے، علی وہ ہے، علی وہ ہے جو پیدا نہیں ہوئے اس سے پہلے ہی ولایت تقسیم کر رہے ہیں۔ ارے ولی بنتا جب ہے جب بندہ سجدہ کرے۔ ولی توجہ چاہوں گا ایک جملے پہ، فرماتے ولی کب بنتا ہے؟ جب وہ پیدا ہو، جب وہ سجدہ کرے، جب وہ ریاضت کرے، جب وہ اللہ 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 کرتا رہے، اللہ اللہ کی تسبیح پڑھتا رہے، سبحان اللہ پڑھتا رہے، روزے رکھتا رہے، اللہ کو یاد کرتا رہے، برگزیدہ بندہ بنے، تب جا کے وہ منزل ولایت تک پہنچتا ہے۔ لیکن علی کا کمال دیکھو، علی نے ابھی سجدہ نہیں کیا، اس سے پہلے ولایت بانٹ رہے ہیں۔ علی نے ابھی نمازیں نہیں پڑھی، اس سے پہلے ولایت بانٹ رہے ہیں۔ علی نے ابھی خیبر میں جنگ نہیں لڑے ہیں، اس سے پہلے حضرت آدم کے دور میں ولایت تقسیم کر رہے ہیں، موسیٰ کے دور میں ولایت تقسیم کر رہے ہیں، عیسیٰ کے دور میں ولایت تقسیم کر رہے ہیں، یوسف کے دور میں ولایت تقسیم کر رہے ہیں، حضرت زکریا کے دور میں ولایت تقسیم کر رہے ہیں، بنی اسرائیل کے دور میں ولایت تقسیم کر رہے ہیں۔ ابھی سجدہ نہیں کیے، کیونکہ سجدہ بظاہر کرنے کے لیے پیدا ہونا ضروری ہے۔ علی ابھی پیدا نہیں ہوئے، اس سے پہلے ہی علی کی روح کی خیرات تقسیم ہو رہی۔ نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، ابھی پیدا ہی نہیں ہوئے، گویا پتا چلا سجدے سے پہلے، عمل کرنے سے پہلے جو تقسیم کرے ولایت اسے علی کہا جاتا ہے، جو تقسیم کرے ولایت۔ اب بتاؤ، جملہ توجہ چاہوں گا، ابھی عمل نہیں کیے تو یہ کمال ہے، عمل کے بعد علی جانے ان کا کمال کیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دوسرا علی جیسا نہیں بن سکتے، علی جیسا کوئی نہیں بن سکتا، علی جیسا کوئی بن نہیں سکتا۔ کیوں نہیں بن سکتا؟ علی جیسا کوئی دوسرا کیوں نہیں بن سکتا؟ اللہ اکبر کبیرہ، کیونکہ علی جیسا بننے کے لیے کعبے میں پیدا ہونا پڑے گا۔ علی جیسا بننے کے لیے کعبۃ اللہ میں پیدا ہونا پڑے گا، اور اللہ کے گھر میں شہادت کی جام پینی پڑے گی۔ فرماتے دوسرا علی نہیں ہو سکتا، علی جیسا کوئی نہیں ہو سکتا۔ یہی تو مولا علی کی
ماں کہتی ہے، حضرت فاطمہ بنت اسد فرماتی ہے کیا تھا، درد زے تھا، میلے کا معاملہ تھا، کعبے کے ارد گرد ہم موجود تھے، اللہ اکبر مجھے درد زے ہوا، میں نے سوچا میں جاؤں تو کہاں جاؤں، کعبے کی دیوار میرے استقبال میں پھٹ گئی، کعبے کی دیوار پھٹ گئی، آواز آئی اندر سے ادھر ادھر مت دیکھو، خود اپنے جسد مبارک کو لے کے اندر داخل ہو جاؤ۔ حضرت فاطمہ بنت اسد فرماتی ہے میں کعبے کے اندر داخل ہو گئی، میں کعبے کے اندر داخل ہوئی، اور جیسے ہی اندر داخل ہوئی پھٹی ہوئی جو دیوار تھی وہ آ کے مل گئی۔ فرماتے ہیں پھر میرا شہزادہ علی پیدا ہوا، کعبے کے اندر پیدا ہوا، علی جیسا بننے کے لیے کعبے کے اندر پیدا ہونا پڑے گا، اللہ اکبر کبیرہ، وہ میرا شہزادہ علی پیدا ہوا، 3 دن گزرا، آنکھیں نہیں کھل رہی ہے، حضرت فاطمہ بنت اسد فرماتی ہے میں حیران، میں پریشان، بڑا خوبصورت بچہ ہے، بڑا ہی حسین بچہ پیدا ہوا ہے، لیکن آنکھیں کھل نہیں رہی، آنکھیں کھل نہیں رہی، کچھ دیکھ نہیں رہے، اللہ اکبر، دل میں ایک غمزدہ ہے، بیٹا پیدا ہوا، ماں کی خوشی کا عالم اور ہے، لیکن اس کے باوجود گود انور میں بیٹا ہے، لیکن نابینا ہو، آنکھ بند ہو تو ایک الگ سی کیفیت بنتی ہے غم کی۔ فرماتے 3 دن کے بعد دروازہ کھلا، اعلان ہو گیا قریش کے سردار کے یہاں بیٹا پیدا ہوا ہے، خبر پہنچی رسول کائنات کی بارگاہ میں، میرے آقا دوڑتے ہوئے تشریف لائے، کس کے لیے؟ علی کے آمد کی خوشی میں، علی کی پیدائش کی خوشی میں رسول کائنات دوڑتے ہوئے تشریف لائے، اور لانے کے بعد کہا کہ میرے بھائی کو میرے آقا نے فرمایا بھائی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، اے میرے بھائی تو میرا بھائی ہے، دنیا میں بھی ہے آخرت میں بھی ہے، میرے بھائی کو میرے گود میں دو۔ علی کو جب گود مصطفیٰ نصیب ہوا، فرماتے جسد مبارک رحمت اللہ علیہ کے ہاتھوں کو جب بوسہ دیا، فرماتے یوں کہ اپنی آنکھوں کو کھولا اور آنکھوں سے یوں کہنے لگے یا رسول اللہ علیہ کا سلام، آپ پر پورے وجود کے ساتھ میں سلام پیش کرتا ہوں، یہی تو میری خدا سے رضا کہ میں پیدا ہوں اور علی کی آنکھ کھلے تو سب سے پہلے چہرے مصطفیٰ سامنے، یہ بھی بات ہے کہ کعبے میں پیدا ہونا پڑے گا، علی جیسا بننے کے لیے کعبے میں پیدا ہونا پڑے گا، اور آنکھیں ایسی ہو کہ پیدا ہوتے ہی رسول کائنات کا چہرہ دیکھنا پڑے گا، علی جیسا نہیں بن سکتے، علی جیسا نہیں بن سکتے، اور پھر یہ کیفیت کے بعد پھر کعبۃ اللہ میں یعنی اللہ بیت اللہ میں شہادت کی جام پینی پڑے گی، کوفے کی جامع مسجد ہے، مسجد انبیاء ہے، فجر کی اذان ہو رہی ہے، مولا علی نکلتے اپنے گھر سے، فرماتے نماز کے لیے جا رہے ہیں، ایک عورت نے ایک بہادر انسان کو خریدا جن کا نام ابن ملجم ہے، خریدنے کے بعد کہا گیا دھاردار ایک چاقو لو، علی پہ تمہیں وار کرنا ہے، مولا علی پہ وار ایسے نہیں کر سکتا، جانتا ہے یہ حیدر کرار ہے، جانتے ہیں یہ فاتح خیبر ہے، یہ شیر خدا ہے، اس کو ایسے وار نہیں کیا جائے گا، کب اسے یاد کیا جائے جب وہ نماز میں ہو، جب وہ حالت نماز میں ہو، مکمل رجحان خدا کی جانب ہو، جسد کے ساتھ بھی ہو، وجود کے ساتھ بھی ہو، دھیان کے ساتھ بھی ہو، عقل کے ساتھ بھی ہو، دانشمندی کے ساتھ ہو، صرف خدا ہی خدا دیکھے، اس وقت علی پہ حملہ کیا جائے، فرماتے علی پہ حملہ ہوا، کہاں پہ؟ بیت اللہ میں، ایک تو علی جیسا ہونے کے لیے بیت اللہ میں حالت نماز میں شہادت کا جام پینا پڑے گا، علی جیسا کوئی نہیں ہو سکتا، فرماتے زخم لگی، مولا علی کو اٹھائے، سب لوگوں نے ابن ملجم کو پکڑا، پکڑنے کے بعد مولا علی کے سامنے کیے، اب علی کا صبر دیکھو، علی کا تحمل دیکھو، علی کے جو ہے فیصلہ دیکھو، مولا علی فرماتے اسے چھوڑ دو، میں نے معاف کر دیا اسے، مولا علی فرماتے میرے بیٹے کو بلایا جائے، میری شہزادی کو بلایا جائے، شہزادی کا نام کیا ہے؟ جن کا نام سیدہ زینب کبریٰ ہے، بات وہی ہے، بات وہی ہے، یاد ہے، بات وہی ہے میری بوئے مصطفیٰ، ایک بار محبت سے درود شریف پڑھیے، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، السلام علیکم رسول اللہ حبیب اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، سمجھ میں تو آ رہی ہے بات، سمجھ میں آ رہی ہے الحمدللہ، یہ سیدہ زینب کبریٰ کون ہے؟ جس کو مولا علی نے اس لمحے میں پکارا اور کہا کہ میرے بیٹے حسن، 18 اولادیں آپ کے سامنے موجود، مولا علی نے بولا تو 18 اولادیں
سامنے موجود ہے. آج بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ جب اسلام نے اجازت دیتی ہے 4 شادی کی تو میں نے کیوں نہ کروں. میں نے کہا کرو نا. اگر تمہارے پاس طاقت ہے, مال و دولت ہے, جسارت رکھتے ہو مکمل طور پہ, تو تم بھی 4 شادی کرو جو شریعت اسلامیہ نے اجازت دی ہے. لیکن ایسا کرو جیسے کہ غوث اعظم نے کی ہو. اولاد 49, الحمدللہ 49 اولاد کے اولاد سب ولی کامل بنتے ہوئے نظر آئے. اللہ اکبر کبیرہ. سوچو ذرا, تصور کرو, ایک بیوی ہے, 2 بچہ پیدا ہوا ہے, وہ بھی فرما بردار نہ بنے, وہ بھی نمازی نہ بنے, وہ بھی اللہ کا برگزیدہ بندہ نہ بنے, باپ کا وفادار نہ بنے. اب 2 بیویوں کی خواہش رکھتے ہو, 3 بیویوں کی خواہش رکھتے ہو, تو یہ کہتے ہیں میرے غوث اعظم نے کیا. میں نے کہا سنت غوث کو اگر ادا کرنی ہو تو پھر ان کے اعمال کو بھی دے دیکھو. غوث اعظم کتنے مالدار تھے. ایک جبہ نماز کے بعد اتار کے دے دے غریب کو تو وہ وقت کا مالدار بن گیا. اتنے مالدار تھے غوث اعظم کی ذات. اتنی جسارت بھی رکھو, اتنے مال و دولت کا مالک بھی تو بنو, تب تو اس معاملے میں عمل کرو گے. اللہ اکبر کبیرہ. مولا علی فرماتے آ جاؤ میرے شہزادوں. سب کو بلائے گا, 18 کی تعداد ہے. امام حسن مصطفیٰ سے فرماتے ہیں میری شہزادی کو لے کے آؤ جن کا نام سیدہ زینب کبریٰ ہے. اسے میں آج جی بھر کے دیکھنا چاہتا ہوں. آج میں جی بھر کے دیکھنا چاہتا ہوں. مولا علی فرماتے آج میں جی بھر کے دیکھنا چاہتا ہوں. اے باپ, کیا آپ نے جی بھر کے اپنی بیٹی کو ابھی تک دیکھا نہیں؟ سوچو مسلمانوں, شریعت اجازت دیتی ہے کہ باپ مکمل طور پہ ان کے چہرے کا دیدار باپ اپنی بیٹی کا کرے. الحمدللہ اس کی اجازت ہے, اس کی اجازت ہے. بیٹی اپنے باپ کو دیکھے, باپ اپنی بیٹی کو دیکھے. لیکن مولا علی فرماتے آج میں جی بھر کے میری زینب کو دیکھنا چاہتا ہوں. تو امام حسن مصطفیٰ نے کہا اے بابا, کیا آپ نے جی بھر کے ابھی تک حضرت سیدہ زینب میری بہن کو آپ نے دیکھا نہیں؟ فرماتے دیکھو کیسے میرے بیٹا. سنو, جب فاطمہ کا انتقال ہوا اس سے پہلے حضرت فاطمہ نے میری فاطمہ نے کہا تھا کہ سنو کہ اے علی, میرے جانے کے بعد جب گھر میں اجالے کے وقت آنا, اجالے کے وقت مت آنا بلکہ اندھیرے میں آنا, کیونکہ جو میری بیٹی ہے نا, جو ہماری بیٹی زینب ہے, وہ آپ سے بڑی حیا کرتی ہے, آپ سے بڑی حیا کرتی ہے. سوچو مسلمانوں, یہ کس کی شہزادی ہے؟ یہ کس کی شہزادی ہے؟ وہ حضرت سیدہ فاطمہ کی شہزادی ہے. یہ وہ فاطمہ ہے جن کے زلف معمر کو آسمان نے نہیں دیکھا ہے, چاند و ستاروں نے نہیں دیکھا ہے. یہ وہ سیدہ زینب کی شہزادی جن کا نام سیدہ زینب کبریٰ ہے. فرماتے ہیں کہ جب میں حضرت فاطمہ میری فاطمہ کے وقت جب میں گھر میں جایا کرتا تو میری بیٹی زینب میری فاطمہ کے جو ہے پیٹھ کے پیچھے بلے کو لے کر کے کھڑی ہو جاتی تھی, تاکہ مجھ سے ایسی حیا کرتی تھی تو میں کیسے دیکھتا. اس لیے میرا دل کہتا ہے آج میں جی بھر کر کے میری بیٹی زینب کو دیکھو. جب زینب سامنے آئی, سلام عرض کی, تو مولا علی فرماتے آپ کو حق ہے میری بیٹی زینب حیا کرنے کی, کیونکہ تمہارا چہرہ ہو وہ میری فاطمہ کی میری فاطمہ کی طرح ہے. اے حسن, اے میرے بیٹے حسن, اے میرے بیٹے حسین, جب بھی اب کوئی مشورہ کرنا اور تمہیں یاد آئے اپنی امی جان فاطمہ یاد آئے کہ میری ماں ہوتی تو آج میں مشورہ کر دیتا, تو فرماتے اس وقت زینب سے مشورہ کر لیا کرنا, کیونکہ ان کی دانش مندی ان کی ماں کی طرح ہے, ان کی عقل مندی مکمل. یہ مشابہ فاطمہ ہے جن کا نام سیدہ زینب کبریٰ ہے. مولا علی فرماتے ہیں کہ میں جا تو رہا ہوں, دنیا سے رخصت تو ہو رہا ہوں, لیکن سنو میرے 3 کام باقی رہ گئے. مولا علی کیا فرماتے, میرے 3 کام باقی رہ گئے ہیں, اسے ادا کرو گے نا, اسے پورا تو کرو گے نا. میں نے کیا کہا, شرف الدین پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ یاد رکھنا, انہوں نے کہا تھا کہ مجھے علی جیسا بنا دو, علی جیسا کوئی نہیں بن سکتا. علی فرماتے میرے 3 کام باقی رہ گئے ہیں, اسے ادا تو کرو گے نا میرے بیٹوں, اے میرے شہزادوں. فرماتے بابا وہ کون سے کام ہے؟ مولا علی فرماتے ہیں کہ میں نے فجر میں 3 سجدے کیے ہیں, ایک سجدہ رہ گیا ہے. میں نے فجر میں 3 سجدے کیے ہیں, ایک سجدہ رہ گیا ہے. میرے بعد اس پگڑی کی ضمانت کون لے گا؟ اور میں نے دمشق کے مسجد میں جو خطاب دیا ہے, خطاب دیتے دیتے ملوائیوں نے بڑی ہی جو ہے شورغل کیا, اور مجھے خطاب روک دینا پڑے گا. تو اس خطاب کو آگے کون پڑھائے گا؟ تم میں سے کون ہے جو میری اس پگڑی کی امانت کو اپنے پاس لے؟ امام حسن مصطفیٰ آگے بڑھتے ہیں, فرماتے بابا اس پگڑی کی بوجھ میں اٹھاؤں گا.
जब हजरत मौलाई कायनात ने पगड़ी मुबारक को इमाम हसन मुस्तफ़ा को अता फरमाते हैं और पढ़ते इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इमाम हसन मुस्तफ़ा ने जैसे ही पगड़ी मुबारक को लिया वैसे ही मौला अली ने इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ा। फरमाते वजह क्या है बाबा? फरमाते यही पगड़ी हुकूमत है जिसके जरिए से मुसलमान आल मुस्लिमीन कहेंगे, यही जरिया जो है यहाँ से रुखसत होने का मिलेगा, यही वो हुकूमत है जिसके जरिए से अपने बेगाने हो जाएंगे। फरमाते इसीलिए मैंने इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ा। फरमाते मैंने 3 सजदे किए हैं, मेरा बचा हुआ एक सजदा कौन करेगा तुम में से? इमाम हुसैन आगे बढ़ते हैं, फरमाते बाबा वो मेरे हक में छोड़ दो, क्योंकि ये हुसैन है जो करबला के जमीन में एक ऐसा सजदा करेगा दुनिया चाह करके भी उसे भुला नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। इंसान चाह करके भी उस सजदे को भुला न सकेगी, तारीख चाह करके भी उस सजदे को भुला न सकेगी। अपने भी याद करेंगे, बेगाने भी याद करेंगे, उस सजदे को मैं ऐसा सजदा अदा करूंगा। फिर मेरा खिताब जो मुकम्मल नहीं हो पाया था उसे आगे कौन? हजरत सैयद ज़ैनब बोल पड़ी। फरमाती बाबा वो मेरे जिम्मा में छोड़ दो, बाबा वो मेरे जिम्मा में छोड़ दो। आप तो वो हो जो दमिश्क की जामा मस्जिद में खड़े होकर के मिंबर पे खुतबा दे रहे थे। आपकी शहजादी दमिश्क में जाकर के यजीदी दरबार में घुस करके खुतबा दे। नारे हैदरी, नारे हैदरी। अली को सब्र के बदले मिले हसन और हुसैन, अली को सब्र के बदले मिले हसन और हुसैन। अली को फिक्र के बदले अता हुई ज़ैनब, अली को फिक्र के बदले अता हुई ज़ैनब। नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे हैदरी। अली जैसा बना दे, ए मेरे मौला अली जैसा बना दे। शरफुद्दीन पानीपती फरमाते हैं जिसे बुए अली कहा जाता है, बु अली शाह कलंदर कहा जाता है। अभी कलंदर बने नहीं, अभी बुए अली मिली नहीं है, खुशबुए अली मिली नहीं। फरमाते शरफुद्दीन पानीपती रहमतुल्लाह अलैह से रब उसका चाहता क्या है? अली जैसा बना दे, ए मेरे मौला अली जैसा बना दे। लोग कहते हैं ये इल्हाम क्या है नूरी साहब, ये इल्हाम कैसे होता है? आपको कैसे पता चल गया कि किसी इंसान को इल्हाम हो जाए? मैंने कहा मेरा रब चाहे तो किसी को भी इल्हाम हो। रब के चाहने पे किसी का सवाल नहीं। लेकिन रब चाहता कब है? मैंने कहा कुरान पढ़ो तो सही, कुरान का कारी हो तो कुरान पढ़ो तो सही। कुरान अपने गले में लेके घूम रहे हो, किताबी बन के बोल रहे हो, खारजी बन के घूम रहे हो तो कुरान पढ़ो तो सही। कुरान में रब्बे ताला ने शहद की मक्खी पर इल्हाम जाहिर फरमाया। मक्खी में इल्हाम हो तो बताओ मुसलमानों कि हम तो ये शरफुद्दीन पानीपती रहमतुल्लाह अलैह जिसने 35 साल तक दरिया में रह के अल्लाह की रियाजत और इबादत की है। एक वो जिनका नाम गौसे आदम की दात है, जो शहंशाह विलायत है, जो कुतुब रब्बानीन है। अल्लाहु अकबर कबीरा। वो गौसे आदम से भी रब ने पूछा था, ए अब्दुल कादिर तू चाहता क्या है? ए अब्दुल कादिर तू चाहता क्या है? अब्दुल कादिर कुछ बोले उससे पहले ही रब ने कह दिया मैं तुझसे राजी हूँ, मैंने वो ताकत और पावर तुम्हें दे दी जिसे तुम देखोगे वो वली बन जाएगा। तुम्हारे बोलने से पहले हे अब्दुल कादिर तू चाहता क्या है? लेकिन सुनो सुनो, तुम्हें ये पावर दिया हो जिसे तुम देखोगे वो वली बन जाएगा। अगर पहाड़ को देखो, पहाड़ सोने में तब्दील हो जाएगा। अगर तुम किसी चीज को देख लो, वो अपनी पावर के मुताबिक जो सोचोगे उसमें तब्दील हो जाएगी। अब्दुल कादिर फरमाते उससे मेरा क्या फायदा? ऐ रब उससे मुझे क्या फायदा? लोग कहते ना कि फला पीर साहब आते हैं, उनके हाथ क्यों चूमते हो? तो पीर साहब को, पीर साहब के हाथ चूमने से उनको क्या फायदा है? हाँ, तुम जब चूमोगे तो तुम्हारी निस्बत उनसे जुड़ जाएगी, तुम्हारी निस्बत उनसे जुड़ जाएगी। मेरे पीर और मुर्शिद सरकार सैयद आल रसूल अगर जलालुद्दीन अशरफ सरजमीन बड़वानी में आ जाए तो फरमाते हैं उनके बहुत सारे लोग आकर के हाथ चूमे, बार बार चूमे, बार बार चूमे, तो पीर और मुर्शिद यही तो कहेंगे मुझे इससे क्या फायदा? नहीं चूमोगे तो भी कोई फायदा नहीं, चूम लो तो भी कोई फायदा नहीं। लेकिन हाँ, अगर हम चूमते हैं तो हमारा फायदा है, क्योंकि हमने जो चूमा है उस जसद मुबारक को नूर कहा जाता है। तभी तो मेरे आला हज़रत ने कहा तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। तू है
आईने नूर, तेरा सब घराना नूर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब्दुल कादिर, तू चाहता क्या है? बोल तो सही, तू चाहता क्या है? तो अब्दुल कादिर ने कहा, इससे मुझे कोई फायदा नहीं, अगर तू मुझे देना चाहता है तो मुझे अपना महबूब बना ले, अपना महबूब बना ले। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत शरफुद्दीन पानीपती रहमतुल्लाह ने कहा कि ए मेरे मौला, तू मुझे देना चाहता है तो मुझे अली जैसा बना दे। कह लगे तुम अली जैसा बन नहीं सकते, अली बनने के लिए भाई मुस्तफा चाहिए, भाई मुस्तफा चाहिए, अली जैसा नहीं बन सकते हो। अली जैसा बनने के लिए बीबी फातिमा चाहिए, और फातिमा बीबी हो उसके लिए बाबा मुस्तफा चाहिए, माँ उम्मुल मोमिनीन खदीजतुल कुबरा चाहिए। फातिमा बनने के लिए, अली बनने के लिए शहजादों की शक्ल में इमाम हसन चाहिए, इमाम हुसैन चाहिए, इमाम मोहसन की जात। अली जैसा बन नहीं सकते, अली जैसा बन नहीं सकते। तो अब क्या फरमाते हैं, अगर मैं अली जैसा नहीं बन सकता तो ये मेरे मौला अली की खुशबू अता कर। अब आई बात में समझ में आ रही है? फरमाते कि अली की खुशबू अता कर दे। हे मेरे मौला, अगर मैं अली जैसा नहीं बन सकता तो मुझे अली की खुशबू अता कर दे। रब ने कहा दिया मैंने, बुए अली तुम्हें अता कर दिया। अब जब खुशबुए अली मुयस्सर आ गई, खुशबुए अली का मिलना था, वक्त ने उसे कलंदर के खुशबू ही मिली थी, खुशबू ही मिली थी। इधर उन्होंने बज़ाहिर देखा नहीं था अली को, खुशबू मिली थी तो ये कमाल के कलंदर बन गए। एक वो हसन है जो बुए रसूल है, जो चलते हैं मेरे आका के साथ, कांधे पे सवार हो रहे मेरे आका के, अल्हम्दुलिल्लाह पीठ पे सवार है तो मेरे आका की जात है, सवारी बने तो रसूल कायनात की जात है, लगाम पकड़ने की बात आए तो मेरे आका अपने गेस्वे मुबारक अता कर दे, वो इमाम हसन की जात है। जब शरफुद्दीन बुए अली मिलके कलंदर बन जाते हैं, उसका ये कमाल है। तो सोचो आका इमाम हसन मुस्तफा, जिसको मेरे आका ने खुद अपनी खुशबू कहा हो, उस हसन का आलम क्या होगा, उस हसन के मर्तबे का आलम क्या होगा, उस हसन के अजमत का आलम क्या होगा। अभी खुशबू मिली ही थी। अब कमाल देखना, अभी खुशबू मिली तो लोगों का बुएली बुएली बुएली, पानीपत की सरजमीन में सबका बुएली बुएली। अबू अली से बुएली शाह कलंदर बन गए। अबू अली शाह, बोली शाह बोलो, अबू अली शाह कलंदर बन गए। हो सकता है यही नाम के जरिए से हमारी मगफिरत हो जाए। वो चमक गए अली के वसीला लगने से, निस्बत से जब मुमताज़ हो जाती है, वो अली के वसीला मिलने से शरफुद्दीन पानीपती रहमतुल्लाह अलैह अबू अली शाह कलंदर बन गए। अब कमाल क्या है, अबू अली शाह जब कलंदर बने, और मैंने कहा जो कलंदर बनता है ना तो उसका जलवा जो है आलम अरवा में, आलम रुहिया, एक आलम रुहिया फरमाते, उसमें उसका चर्चा किया जाता है। अल्लाह अकबर कबीरा। सोचो मुसलमानों, उसमें जिसका चर्चा किया जाए उसे वक्त का कलंदर कहा जाता है। वलायत के कई कई मनाजिल हैं, कोई अगवास बनता है, कोई अब्दाल बनता है, कोई वली कामिल बनता है, अल्लाह अकबर, कोई असफिया बन जाता है। ये वली के मनाजिल है, उनमें से एक मंजिल का नाम कलंदर है। कलंदर यूं बनता नहीं, जो कलंदर बनता है फिर वो खुद में रहता नहीं, जो कलंदर बन जाए फिर वो खुद में नहीं रहता। अबू अली शाह जब कलंदर बने तो दाढ़ियों में कंघी करना भूल गए, फरमाते जुब्बा बेहतरीन पहनना भूल गए, फरमाते जहाँ चाहते वहाँ बैठ जाते, जहाँ चाहते वहीं बैठ जाते, जहाँ चाहते वहीं बैठ जाते। और कलंदर का कमाल ये है, फरमाते अबू अली शाह जब कलंदर बने तो उनके थूक का आलम ये, जब वो अबू अली शाह कलंदर बने तो उनके थूक का आलम मैं बता देता हूँ, यही बात आखिरी होगी अल्हम्दुलिल्लाह। इसे समझ जाओगे तो बुए रसूल समझ जाओगे, इमाम हसन मुस्तफा की अजमत समझ जाओगे। फरमाते ये है कि अबू अली शाह कलंदर एक जगह पे बैठे हैं सड़क के किनारे, फरमाते बाजार में सड़क के किनारे बैठे हुए हैं। और क्या जो कलंदर बन जाए, फरमाते वो फना फिल्ला हो जाता है। जो कलंदर बन जाए फिर उसे अपनी फिक्र नहीं रहती, जो कलंदर बन जाए सिर्फ वो अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह। दुनिया उसे फकीर कहती है, दुनिया उसे गरीब कहती है, दुनिया उसे यतीम कहे, दुनिया उसे फना फिल्ला कहे, दुनिया उसे मजनू का नाम दे दे, दुनिया उसे लाजवाब इंसान का नाम दे दे, कुछ भी नाम दे दे, फरमाता उसे कलंदर
कलंदर कहा जाता। और अबू अली शाह कलंदर जब बाजार के किनारे बैठे होते, लोग कहते ये तो फकीर है, ये तो फकीर है। अब पानीपत की सरजमीन में अभी ईमान न लाई थी, एक ग्वालन थी, जो ग्वाल होते हैं ना, जो दूध धो करके उसे बेचना जाते हैं, उसे ग्वाल कहते हैं। और उसी को बीवी को, उसी की बीवी को ग्वालन कहा जाता है। फरमाते उसकी बीवी जो ग्वालन है, उसने दूध को लिया और लेने के बाद उसे दही बनाई और बना के बाद कि उसे बेचने के लिए बाजार गई। जब वो ग्वालन बाजार जाती है और जाने के बाद ये सोचती है कि मैं जल्दी से जाऊंगी और जाने के बाद इस दही को ले जा करके फरोख्त कर दूंगी। जब ढूंढने लगे जाकर के एक मकाम पे जाके बैठ गई, नहीं बिक रही थी। फरमाते कि उस आलम में उनकी निगाह एक फकीर पे पड़ी। फकीर ने, इसका नाम अबू अली शाह कलंदर है, उनको देखा, उन्होंने कहा, ए बिटिया इधर आओ, बिटिया इधर आओ। फरमाते पानीपत की जुबान, बिटिया इधर आओ। और वो तशरीफ लिया और लाने के बाद उसने कहा कि हजरत अबू अली शाह कलंदर ने फरमाया, क्या बेचने के लिए आई हो? फरमाते ये दही है, मैं बेचने के लिए हम मार्केट में आई, बाजार में आई। कहने लगे ये दही मुझे बेच दोगी? कहने लगे हाँ मैं बेचने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आप तो फकीर हो, फिर आप लेने के लिए इतनी रकम रखते हैं? तो फिर एक शायर की वो बात याद आ जाती है कि यदे बैजा लिए फिरते हैं आस्तीनों में। अब ये बहुत यदे बैजा लिए फिरते हैं आस्तीनों में, ये पूरा कलाम है, लेकिन उस कलाम के मुख्तसर जो जुमला, इस पे तफसीर करो तो 1 घंटा लगेगा अल्हम्दुलिल्लाह। फरमाते क्या क्या लिए फिरते हैं वो वली अल्लाह अपने आस्तीनों में, इंसान देख नहीं पाता, उससे भी बड़ा जलवा लिए फिरते हैं, उंगली का इशारा कर दे तो न जाने क्या हो जाए। फरमाते यदे बैजा लिए फिरते हैं अपनी आस्तीनों में। अल्लाह अकबर कबीर अगर लगे तुम बेचोगी? हाँ मैं बेचना तो चाहती हूँ, लेकिन आप खरीद पाओगे? उसने अपने चादर मुबारक जो सामने पड़ी हुई, जो फटी पुरानी है, अब तक नहीं तो उसके अंदर माल मौजूद नहीं है। अबू अली शाह कलंदर ने जब उस चादर को हटाया, फरमाते माल ही माल नजर आया, रकम ही रकम नजर आए। फरमाते हाँ मैं तो ये दही बेचने के लिए आई हूँ, आप खरीद लो। फरमाते फिर दही रख के जाओ और जितने भी माल चाहिए ले जाओ। लेकिन वो बहुत सच्ची थी, ईमान कबूल न की थी, वो अदर थी, लेकिन उसके बावजूद बड़ी पक्की थी। कहने लगे दही के बदले में जो रकम है उसी को ली और लेने के बाद चलते बनी। लेकिन ये फकीरों का मामला है, ये निगाहे वलायत है। फरमाते निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। इधर निगाह पड़ गई थी, उधर जसद मुबारक तो जा रहा है, लेकिन दिल यही छोड़े जा रही है, दिल यही छोड़े जा रही है। वो खातून गई, ग्वालन जा करके अपने शोहर से कही, है मेरे शोहर सुनो, आज मैं जल्दी आ गई, जानते हो क्या है? उसकी वजह यह है, एक फकीर मिले थे, उसने पूरे के पूरे दही को खरीद लिया। मामला यह है कि उनकी आंखों में चमक दिखाई दी, वो बड़े सच्चे हैं। हमारे घर में कोई औलाद नहीं है, चलते हैं उन्हीं से दुआ करवा लेते हैं, चलते हैं उन्हीं से दुआ करवा लेते हैं। वो दुआ कर देंगे ना तो मुकम्मल लगता है कि औलाद मेरे घर में आ जाएगी, हम साहिबे औलाद हो जाएंगे। तो शौहर को नहीं मानना था, नहीं माने, उसने कहा तेरी जो मर्जी है कर ले। यानी बीवी का मामला, बीवी जब बार बार कहे तो शौहर क्या कहता है, विरोध करना हो कर लो, जो दिल करे वो कर लो। अगर शौहर बीवी से मोहब्बत करे तो ये बोलता है, अगर मोहब्बत नहीं करे तो चुप हो जाओ, बाद में बोलने की जरूरत नहीं, ज्यादा बोलोगी ना तो घोड़े के भेज दिया जाए, ये गुस्ताखी के जुमले हैं। लेकिन जब मोहब्बत है तुम्हारी जो मर्जी हो कर लो, तो वालिद से बड़ी मोहब्बत थी, जो मर्जी हो कर लो। वो वालिद आई और आने के बाद अबू अली शाह कलंदर के बारगाह में फरमाते आप सच्चे हो, आप फकीर कामिल हो, आपको देख करके मेरे दिल ने कहा है कि मेरे घर कोई औलाद नहीं है, आप करम कर दीजिए कि मैं साहिब औलाद हो जाऊँ। तो फिर अबू अली शाह जो कलंदर बने हैं वो क्या फरमाते हैं, मेरी एक शर्त, अब सुनो, मेरी एक शर्त है। फरमाते हैं कि सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं है, इस पानी के सरजमीन में जो जो बांझ है सबको बुला के लिया, सबको मैं औलाद देने के लिए तैयार हूँ। पानीपत के सरजमीन में जो जो बांझ है वह सबको बुला के लाओ। वो खातून थी, औरत थी, बड़ी अल्हम्दुलिल्लाह, अकीदत कर ले तो ठीक है, अकीदा कर ले तो ठीक है। अपनों के पास जाओ, अपनों के पास तो सब कुछ मुयस्सर है। मुसलमान आज थोड़ी सी परेशान हुए, गैरों के मटघरे पे पहुंच जाता है, ईमान बेचने पहुंच जाता है, रिस्क तलाश करने गैरों के पास पहुंच रहा है, बीमारियों की शिफा के लिए गैरों के पास पहुंच रहा है। अल्लाह अकबर कबीरा, वलियों के आस्थाने पे जाके तो देख, वलियों के बारगाह में मांग के तो देख, अपने झोली को फैला के तो देख, अपने हाथों को गरीब नवाज के बारगाह में उठा के तो देख। अल्लाह अकबर कबीरा, न जाने क्या क्या मिल जाएगा, न जाने क्या क्या मिल जाएगा। वो औरों की जुबान है, लेकिन हम गुलाम गरीब नवाज है। हम तो कहते हैं मुसीबत आए तो गरीब नवाज के बारगाह में जाओ, तकलीफें आए तो गरीब नवाज के बारगाह में जाओ। ये वो वली कामिल है जिससे रब राजी है। जब ये वली मांगेंगे तो रब ताला कभी ना नहीं कहेगा, उनके कहने से सब कुछ अता कर देगा। यकीन मुसलमान, हमारे पास सब कुछ है, उसके बावजूद हम गैरों के
अपना ईमान बेचने के लिए। अल्लाह तबारक व तआला इसे हमें समझने की तौफीक और रफीक अता फरमाए। ऐसे रिस्क और रिस्क से अच्छा है कि हम धोखे रब की बारगाह में अपनी जान को कुर्बान कर दें। यकीन मुसलमान, अल्लाह का वादा है, मैंने तुम्हें जिंदगी अता की है तो मैं तुम्हें रोजी भी अता करूंगा। सबसे पहले अव्वल ईमान ये कि मेरा रब शिफा देने वाला है, मेरा रब है जो करम करने वाला है। सजदा करके देख बीमारियां टल जाएगी, दुआ मांग के देख मुसीबतें टल जाएगी। रब के बारगाह में आओ तो सही, हय्या अलस सलाह की पुकार में आओ तो सही, हय्या अलल फलाह की पुकार में आओ तो सही। मुअस्सिस यही तो कहता है, कामयाबी चाहिए इधर उधर जाने की जरूरत नहीं, पहले इधर आ, हय्या अलल फलाह। कामयाबी चाहिए तो मस्जिद की जानिब आ जा, नमाज पढ़ ले, सजदा कर ले, रब से मांग ले। रब के खजाने में किसी चीज की कमी नहीं है, रब के बारगाह में मांग के तो देख। अल्लाहु अकबर कबीरा। ईमान को ताजा करो, अपने राज की बातें रब से कहा करो। औरों से कहोगे, औरों से जब अपनी तकलीफें बयान करोगे ना तो वो तुम्हारे मजे लेंगे, और तुम्हारे सामने मजे ना ले तो पीठ पीछे बोलेंगे देखो फला ऐसा है, फला डूब गया, फला की बच्ची ऐसी हो गई, फला का बेटा ऐसा हो गया, फला के घर का माहौल बड़ा बिगड़ा हुआ है। इंसान के सामने बोलोगे तो रिस्वा हो जाओगे, तुम्हारी बुलंदी तनज़्ज़ुली में तब्दील हो जाएगी। लेकिन जब रब के बारगाह में बोलोगे कि मेरे मौला मैं गुनहगार हूँ, मेरी बेटी तकलीफ में है, मेरा बेटा तकलीफ में है, मेरे घर में तकलीफ है, मेरी रोजी में तकलीफ है, मैं मुसीबत में हूँ, रब फरमाता है मैं गुनाह को भी माफ करूंगा, दर्जात को भी बुलंद करूंगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी। एक जगह गुनाह बताई जाए तो फिर तुम्हें रसवाई मिलती है, एक वो जगह है जो अल्लाह का घर है जहाँ गुनाह बताई जाए तो फिर वहाँ अल्लाह माफ़ भी करता है और दर्जात को बुलंद भी फरमा देता है। तो क्यों ना हम फजर की नमाज़ पढ़ें, क्यों ना हम ज़ोहर की नमाज़ पढ़ें, क्यों ना हम असर की नमाज़ पढ़ें, मगरिब की नमाज़ पढ़ें, ईशा की नमाज़ पढ़ें। नींद की गोलियाँ खाने वालों ईशा की नमाज़ पढ़ के फजर की नीयत करके तो देख, सुकून की नींद आएगी, सुकून की नींद आएगी। अल्हम्दुलिल्लाह। नींद नहीं आ रही तो तहज्जुद में चले जाओ, नींद नहीं आ रही, कभी ऐसा फार्मूला इस्तेमाल किया, लोग कहते हैं मुझे नींद नहीं आती है तो मोबाइल चलाने लगता है, शैतान को और देखने लगता है। अगर नींद नहीं आ रही तो नमाज पढ़ के देख, नींद आ जाएगी। हाँ? अगर नींद नहीं आ रही तो कुरान की तिलावत में बैठ जाए, नींद आ जाएगी। नहीं देखा आपने, ये होटलों में तो 2 बजे तक बैठ जाएंगे, नींद नहीं आएगी। लेकिन जैसे ही अल्लाह के घर में आ गए, नमाज पढ़ना शुरू हो गया, कुरान की तिलावत शुरू हो गई, ऊँग आनी शुरू हो जाएगी, ऊँग आनी शुरू हुई। मस्जिद से महफिल हुसैन में बैठ गए, ऊँग आनी शुरू हो जाएगी। क्यों? इंसान जब अल्लाह के बारगाह की जानिब घिसेटता जाता है, वह करीब होता जाता है, शैतान उसे फिर ऊँग में शामिल कर देता है, माइल कर देता है नींद के जानिब। तो मैंने कहा ऐसा भी फार्मूला उठा के देख, जल्दी जल्दी गोलियों का इस्तेमाल मत कर नींद की। अगर नींद नहीं आती है तो मोबाइल को दूर कर, वजू कर ले, कुरान की तिलावत शुरू कर दे। कुरान पढ़ना नहीं आता तो अलहम्दुलिल्लाह शरीफ की सूरत ही पढ़ना शुरू कर दे। जब पढ़ते जाओगे कब नींद आ जाएगी पता भी नहीं चलेगा। और नियत कर लोगे फजर की, अल्हम्दुलिल्लाह, तो तुम्हारे सोना इबादत बनती नजर आएगी। अल्लाह तबारक व तआला इस पे हमें अमल करने की तौफीक और रफ़ीक अता फरमाए। वो आने के बाद पानीपत की सरजमीन में तमाम बांझों को दावत दी कि जिसके औलाद नहीं है, आज एक फकीर है जो औलाद तकसीम कर रहे हैं, वहीं चलो औलाद मिल जाएगी। फरमाते सब के सब आए। और आने के बाद हज़रत अबू अली शाह कलंदर के बारगाह में मौजूद हुए और सब औरतें सामने मौजूद थी। और अबू अली शाह कलंदर, हिंदुस्तान के सरजमीन में एक तरीका है पान खाने का। क्या ये बोलो? जो नहीं खाते हैं उनको ज़बरदस्ती नहीं है, वो सारे कहते पान नहीं खाते कैसे बजाते तो गलत क्या है। मैंने कहा जो खाए उसे भी गलत मत कहो, जो पान न खाए उसे भी गलत मत कहो, क्योंकि हमारे हिंदुस्तान के कदीम ज़माने से औलिया कामिलीन खाया करते हैं। मखदूम पाक से भी साबित है, हुजूर सैयदी मखदूम पाक से भी साबित है कि आप पान खाया करते थे। अल्हम्दुलिल्लाह बड़े बड़े वली अल्लाह से साबित है जो पान खाया करते थे, और आप तो उबरदान अपने साथ में ही रखा करते थे। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। फरमाते कई लोगों ने पान से थूके हुए थूक को जिसने पिया वो वक्त का कलंदर बन गए, वक्त के वली बन गए, वक्त के कुतुब बन गए, वक्त के गौस बन गए। अल्लाह अकबर कबीरा। सोचो जरा, तसव्वुर करो, उसके थूक में इतनी तासीर होती थी। पान पिए, कदीम ज़माने से ये बात चली आ रही हिंदुस्तान के सरजमीन में। अबू अली शाह कलंदर पान खाया करते। अब इरशाद फरमाया पान को चबाया और चबाने के बाद निकाला, और निकालने के बाद थोड़े थोड़े तबरुक के तौर पे सबको दे दिया।
सामने पानीपत के वो बाइल औरतें जिनके यहाँ कई कई सालों तक औलादें नहीं हो रही थी, उनको अता कर दिया गया। जैसे ही वो अपने हाथ में लिए, आपने हाथ बस 5 मिनट, ये बात पूरी हो जाएगी इंशाल्लाह, फिर यहीं से कल शुरू करेंगे तकरीर। आप तमामी हजरात से मेरी दुआ है कि हर दिन आप इसी तरह तशरीफ लाएँ। वक्त ज़्यादा होता है, कल का भी यही मामला था कि 12 बज के कुछ मिनट हो गए थे तो वक्त आखिर हो गई थी। लंगर हुसैन भी आज खाना अल्हम्दुलिल्लाह, इसलिए बात ये मैं मुकम्मल कर देता हूँ कि पार के खतरात को सबको अदा कर दिए। लो थोड़ा थोड़ा तुम खा लो। फरमाते तबरुक सब की औरतों ने खा लिया। एक औरत थी, उसने कहा कि इससे क्या होता है, एक पत्थर है उसके नीचे ले जाके डाल दी। लेकिन अपना अपना तरीका होता है, कोई वली के बारगाह में जाए इस नीयत से भी जाते हैं मुझे मिल जाएगा, कोई कहते हैं मुझे आसमाना ये वली देते हैं कि नहीं देते हैं, कोई कहते हैं कि मुझे गरीब नवाज के बारगाह से मिला करता है, मैं उसको भी सच कहता हूँ, कोई कहते हैं मुझे गरीब नवाज के बारगाह में कुछ भी नहीं मिलता, मैं उसको भी सच कहता हूँ, क्योंकि देने वाले मेरे गरीब नवाज तो सबको यकजा अता करते हैं, लेने वालों की नीयत सही होनी चाहिए। फरमाते जोगी जाए तो वक्त के बेराबारी बन जाते हैं, जोगी जाए तो वक्त के बेराबारी बन जाते हैं, मुल्ला जाए तो जूता खा करके वापस आते हैं। देने पे मेरे गरीब नवाज तो कुछ भी अता कर दे, कुछ भी अता कर दे, उनके देने में कमी नहीं है, लेने वाले की नीयत देखी जाएगी। अब लेने वाला किस नीयत से जाए, अल्लाह अकबर कबीरा। एक खातून ने उस पानी के वो हिस्से, इसके खाने से क्या होता है, बड़ी बड़ी जड़ी बूटियां हमने खा ली है, वो औलादें नहीं, इसके खाने से क्या होगा, उसको नीयत देखी, उसने क्या किया, पत्थर को उठाया वहाँ नीचे रख दिया और सब औरतें ने खा लिया, खा के चली। पर मतलब 2 महीने के बाद सबके यहाँ बेटा पैदा हुआ। ये शरफुद्दीन पानीपती रहमतुल्लाह जब बूए अली शाह कलंदर बने, फरमाते ये कमाल हुआ कि वो बूए अली बनने के बाद अल्लाह ताला ने उनके चबाए हुए फान के थूक में इतनी तासीर अता कर दी कि पानीपत की सरजमीन में जितनी भी बांस थी वो सब के सब साहिब औलाद हो गई। 9 महीने के बाद सब ने खुशखबरी के साथ वो अली शाह कलंदर के बारगाह में आई और आने के बाद कहा कि मेरे गोद में बेटा है, ये आपकी दुआओं का सदका है, ये आपके करम का सदका है, ये आपकी करामत का सदका है, ये आपकी दुआओं का नतीजा है। सब खुश हो रही थी। एक खातून खड़ी होकर के उनके हाथ में खाली, फरमाते झोली खाली, उनकी औलाद नहीं। उसने कहा बाबा आपने सबको अता किया, मुझे अता नहीं किया। फरमाते कि तुम ली तो थी लेकिन खाई नहीं। जब शरफुद्दीन पानीपती रहमतुल्लाह ने जब बूए अली बनते हैं, जब अली की खुशबू मिलती है तो निगाहें ये भी देखती है कि सामने वाले खा रहे कि नहीं खा रहे। फरमाते सुनो कि सबने खाया तो उसे अल्लाह ने औलाद अता फरमा दी, कि तुमने नहीं खाया तो पत्थर के नीचे देखो वहां पे क्या मौजूद है। ऐ सुन्नियों, हम बगैर दलील के वली के करामत को सच मानते हैं। ये तो शरफुद्दीन बू अली शाह कलंदर बने हैं जिनके थूक का ये कमाल कि औरत ने खाया नहीं। फरमाते पत्थर उठा के तो देख, जब पत्थर को उठाया गया वहां पे बच्चा खेलता हुआ पाया गया। फरमाते ये बू अली शाह कलंदर जब बने, अली की बू बनी तो फिर शरफुद्दीन का ये आलम है। तो बताओ अली की खुशबू जिसे मिल जाए उसका ये कमाल हो, तो जिसे मुस्तफा की खुशबू मिले उस इमाम हसन मुस्तफा का आलम क्या हो। हैदरी, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। इधर बूए अली मिली तो फरमाते कंघी करना भूल गए, अपने वजूद को भूल गए, अपने आप को भूल गए। उधर बूए मुस्तफा मुयस्सर आई तो फरमाते पहनना भी याद है, नमाज भी याद है, इस्लाम भी याद है, इस्लाम भी याद है, कवानीन भी याद है। और कवानीन याद करके फरमाते हाँ ऐ मेरे आका मैं आप पर कुर्बान। और इस कदर इमाम हसन कुर्बान हुए कि दुनिया वाले जब चाहते थे कि मेरे आका का दीदार करे तो दुनिया की तारीख ये बयान करती थी, हसन को देख लो, गोया तुमने मुस्तफा जाने रहमत को देख लिया। हसन को देख लो, गोया तुमने मुस्तफा जाने रहमत को देख लिया है। मादूम न था अल्लाह अकबर कबीरा, मादूम न था साए शाहे सकलैन, मादूम न था साए शाहे सकलैन, उसी नूर के जलवागार है हसनैन करीमैन। फरमाते हैं कि तमसील ने जब उस नूर के 2 टुकड़े किए, आधे से बने हसन तो आधे से बने हुसैन। या हुसैन, या हुसैन।
आधे से बने हसन तो आधे से बने हुसैन। वो इमाम हसन मुस्तफ़ा है। अल्लाह अकबर कबीरा। मौलाए कायनात शेर खुदा कोफे के सरजमीन में शहादत का जाम पे लिए पकड़िए हुकूमत आपने हजरत इमाम हसन मुस्तफ़ा को अता की। इमाम हसन मुस्तफ़ा ने उस पगड़ी की जो है हिफाजत फरमाए। फरमाते 1 महीना 2 महीना 3 महीना 4 महीना, उसके बाद बागी तैयार हो गए। लोगों ने कहा आरुल मुस्लिमीन हो, जो नमाज पढ़ते थे उन्होंने मुसल्ला खींच लिया। अल्लाह अकबर कबीरा। अपने इमाम के साथ ऐसी हरकत की गई। अलमुख्तसर कहूँ, इमाम हसन मुस्तफ़ा के पैरों के नीचे से मुसल्ला खींच लिया गया। मेरे कायद आप नहीं हो, मेरे कायद अमीर माविया है। जंग सिफ़ीन का मामला बेइंतहा लोगों ने समझा, अपने अपने अंदाज से समझा। कभी सीखना हो, कभी जंग सिफ़ीन का मामला समझना हो तो किसी आलिम से सीखना कि आखिर हकीकत बात क्या थी। जब तक सही आलिम से जंग सिफ़ीन का मसला नहीं समझोगे तब तक तुम्हारा ईमान सलामत नहीं रहेगा। ना ही जंग सिफ़ीन के बारे में अलग से तफसीरा क्या करो, ना ही जंग जमल के बारे में अलग से तफसीरा क्या करो। हाथ जोड़ के मैं कहता हूँ, ये वो जंग है जिसमें ईमान सलामत भी रहती है, अगर गलत समझ गए तो ईमान का खात्मा भी होगा। बड़े बड़े उलमाए कराम ने इसने अपनी ज़ुबानें खामोश रखी। बड़े बड़े उलमाए कराम ने अपनी ज़ुबानें खामोश रखी, लेकिन सही तारीख मौजूद है अहले सुन्नत व जमात के पास। अल्लाह तबारक व तआला उस पर हमें अमल करने की तौफीक और रफ़ीक अता फरमाए। अली हमारे मौला है, अबू बकर के मौला है, हज़रत उस्मान गनी के मौला है, उमर फारूक के मौला है। मेरे आका ने फरमाया मन कुन्तु मौला फहादा अली मौला, जिसका जिसका मैं मोहम्मद मौला हूँ उसका उसका अली भी मौला है, उसका उसका अली भी मौला है। अल्लाह तबारक व तआला हमें पंजतन पाक से बेइंतहा मोहब्बत करने की तौफीक और रफ़ीक अता फरमाए। ये इसे इंशाअल्लाह कल जो है आगे की मेरी तकरीर होगी, 3 रात और समाप्त करनी है। बार बार तो मुझे सुनते ही आ रहे हो, सब यही सोचते होंगे कि करबला की दास्तान तो नूरी साहब सुनाएंगे, क्या जाना है। अल्हम्दुलिल्लाह, अगर मेरी तकरीर नहीं भी सुनना हो, यूं ही आके बैठ जाना, यूं ही आके बैठ जाओगे तो कम से कम हो सकता है ये रात की ये लम्हा रोज़े क़यामत में गवाही बन जाए तुम्हारे लिए, हमारे लिए। यही फर्श, यही मस्जिद की जो है ज़मीन तुम्हारे लिए रोज़े क़यामत में गवाही बन जाए। जो तुमने सुभान अल्लाह कहा यही गवाही और बख्शिश का ज़रिया बन जाए। जो तुमने या हुसैन के नारा लगाए यही तुम्हारे लिए मग़फ़िरत का ज़रिया बन जाए। पढ़िए अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबियों व अतूबु इलैहि अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु 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 ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व मालिक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।